کیا تو میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آج کے اس خطبہ جمعہ میں صحابہ کرام کی عزت و عظمت و رفعت کے متعلق کچھ بیان کیا جائے۔ یاد رکھے ابتدا سے ہی کچھ منافقین اور گمراہ لوگ تھے جنہوں نے ان اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر طعن و تشنیع کے تیر چلانے شروع کیے، اور یہ سلسلہ ان کی ذریت میں بھی چلتا ہوا آج یہاں تک ہمارے دور میں پہنچ چکا ہے۔ صحابہ کرام ان کی عزت و عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت حاصل کی۔ آپ کے سامنے دو زانو بیٹھے، دین سیکھا، شریعت کا علم حاصل کیا۔ میرے محترم بھائیوں، ہمیں صحابہ اکرام سے محبت صرف اس لیے نہیں ہے کہ وہ بڑے نمازی تھے، تہجد گزار تھے، ذکر و فکر والے تھے، اور ہر بھلائی کے کام میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے والے تھے۔ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ مسلمہ ہیں، لیکن یاد رکھیں ہمیں صرف صحابہ سے اس لیے محبت نہیں کہ وہ نمازی تھے، تہجد گزار تھے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے تھے، بلکہ ہمیں صحابہ سے محبت اس لیے ہے کہ انہوں نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ پر انوار کی زیارت کی ہے، آپ کے چہرے کا دیدار کیا ہے، اور اللہ کی قسم ہے ہماری نمازیں، ہماری تہجدیں، ہمارے قرآن کی تلاوت، ہمارے ذکر و فکر، یہ ساری عبادات ایک طرف رکھ دی جائیں، صحابی رسول کے اس لمحے کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا جس لمحے میں صحابی رسول نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ پر انوار کی زیارت کی ہے۔ اور یاد رکھیں میرے محترم بھائیوں، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، کبار صحابہ کرام میں سے ہیں، بلکہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لَمَشْهَدُ رَجُلٍ مِّنْهُمْ مَعَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغبر فیہ وجہہ، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ وہ شخص جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، رسول اللہ کے ساتھ چلے، یغبر فیہ وجہہ، کہ جس میں صحابی رسول کے چہرہ پر انوار پر میرے محترم بھائیوں غبر پڑا، غبار پڑا، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابی کا چہرہ غبر آلود ہوا۔ فرماتے ہیں کہ ساری کائنات مل کر صحابی رسول کی اس نیکی کو نہیں پا سکتی جس میں صحابی رسول نے رسول اللہ کے ساتھ سفر کیا اور ان کے چہرے پر غبر پڑی۔ میرے محترم بھائیوں یاد رکھیں، حضرت سعید بن زید فرماتے ہیں اگرچہ وہ نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی طرح عمر دے دیا جائے اور اس ساری زندگی میں وہ اللہ کی عبادت و ریاضت میں مصروف رہے، لیکن صحابی کے اس لمحے کے برابر بھی اجر و ثواب نہیں پا سکتا جس لمحے میں صحابی نے رسول اللہ کے ساتھ سفر کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور دیکھیں حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے محدث ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کے سامنے کسی شخص نے کہا کہ عمر بن عبد
عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بہتر ہیں، تو حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم کہتے ہو عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت امیر معاویہ سے بہتر ہیں۔ فرماتے ہیں یاد رکھو امیر معاویہ نے جو رسول اللہ کے ساتھ مل کر جہاد کیا اور ان کے گھوڑے کے نتنوں میں جو غبار داخل ہوا، ساری کائنات مل کر اس غبار کے اس گھوڑے کے نتنے میں داخل ہونے والے اس غبار کے اجر کو بھی نہیں پا سکتی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو تم کیسے حضرت امیر معاویہ سے بہتر سمجھتے ہو؟ اور اتنا ہی نہیں، حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ تو اس بندے سے میل جول ملاقات ختم کر دیتے تھے جو حضرت امیر معاویہ سے عمر بن عبدالعزیز کو بہتر کہتا تھا۔ میرے محترم بھائیوں، عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے تابعی تھے اور اللہ نے انہیں بڑی عزت دی، حکومت دی، اللہ نے بہت زیادہ ان کا نام رکھا۔ میرے محترم بھائیوں، لیکن اس سب کے باوجود حضرت عمر بن عبدالعزیز تابعی ہیں، امیر معاویہ صحابی ہیں، اور حضرت امیر معاویہ کو ان سے فوقیت کیوں نہ حاصل ہو؟ کیونکہ انہوں نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ پر انوار کی زیارت کی ہے۔ آج ہمیں لوگ کہتے ہیں یہ معاویہ کی نسل میں سے ہے، یہ یزیدی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اور میرے محترم بھائیوں ہمیں جو جی کرتا ہے کہہ لو، لیکن یاد رکھو ہم ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کرتے رہیں گے کہ کوئی کتنا بھی بڑا عبادت گزار کیوں نہ ہو، کتنا بھی بڑا تہجد گزار کیوں نہ ہو، کتنا بھی بڑا اللہ کا ولی کیوں نہ ہو، کتنا بھی اللہ کا مقرب ترین بندہ کیوں نہ ہو، لیکن وہ صحابی رسول کی عزت و عظمت کو نہیں پا سکتا، اس لیے کہ صحابی وہ ہے جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ کے چہرے کی زیارت کی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یمس النار من رآنی، اس بندے کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی جس نے ایمان کی حالت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا دیدار کیا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، آئیے غور کیجئے، ایک وجہ اصحاب رسول اللہ کا دفاع کرنے کی، صحابہ اکرام کی عزت و عظمت کو بیان کرنے کی یہ ہے کہ انہوں نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ صحابہ اکرام دین کی اساس ہیں، دین کی بنیاد ہیں، دین اور شریعت کے راوی ہیں۔ اگر صحابہ اکرام کو مجروح قرار دیا جائے گا، اللہ کی قسم ہے دین بھی مجروح ہو جائے گا، شریعت بھی مجروح ہو جائے گی، لوگ دین پر سوالیہ نشان اٹھائیں گے۔ قرآن پاک یہ جو 2 جلدوں میں ہمارے پاس محفوظ ہے، الف لام سے لے کر والناس کی سین تک، آج قرآن پاک ہمارے پاس اصلی شکل میں موجود ہے۔ قرآن کے راوی کون ہے؟ قرآن پاک کو ہم تک پہنچانے والے کون ہیں؟ رسول اللہ کی صحیح احادیث کو ہم تک پہنچانے والے کون ہیں؟ آپ کی سنتوں کو بیان کرنے والے کون ہیں؟ میرے نبی کے عمل اور طریقے کو دیکھ کر ہم تک پہنچانے والے کون ہیں؟ یقیناً وہ اصحاب رسول ہیں۔ اگر اصحاب رسول کو ہی مجروح قرار دے دیا جائے، اگر صحابہ اکرام پر ہی جرح کی جائے، انہیں ہی غیر عادل کہا جائے گا، انہیں ان کے ایمان میں ہی نعوذ باللہ شک کیا جائے گا، تو پھر یاد رکھو ساری کی ساری شریعت، سارے کا سارا دین وہ جناب غیر عادل قرار دیا جائے گا، مجروح ہو جائے گا۔ میرے محترم بھائیوں غور کیجئے، ایمان کے ساتھ بتلائیے، حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اسلام کی بنیاد اللہ نے 5 چیزوں پر رکھی ہے، اسلام کے بنیادی 5 رکن ہیں۔
حدیث ہے میرے نبی کی، راوی ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لختے جگر ہیں، عبداللہ بن عمر اس حدیث کو بیان کرنے والے ہیں۔ اگر عبداللہ بن عمر کو ہی غیر عادل سمجھا جائے گا، اگر عبداللہ بن عمر کو پر ہی جرح کی جائے گی، حضرت عبداللہ بن عمر کے ایمان میں ہی شک کیا جائے گا، تو پھر ایمان سے بتلائیے اسلام کے جو بنیادی 5 ارکان ہیں اس کے راوی عبداللہ بن عمر ہیں، تو پھر دین مجروح ہوا کہ نہ ہوا؟ نبی کی اس حدیث کا انکار ہوا کہ نہ ہوا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایمان کے 6 ارکان ہیں، اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، یوم آخرت پر ایمان لانا، تقدیر کے اچھا اور برا ہونے پر ایمان لانا۔ یہ ایمان کے 5-6 بنیادی رکن ہیں۔ راوی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اگر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ہی غیر عادل کہا جائے گا، اگر حضرت عمر کے ایمان میں ہی شک کیا جائے گا، پھر دین پر جرح ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کیوں جی؟ ایمان کا انکار ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ارکان ایمان کا انکار ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یاد رکھیں میرے محترم بھائیوں، ہم صحابہ اکرام کی عزت و عظمت کو اس لیے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، اس لیے صحابہ کا دفاع کرتے ہیں کہ وہ دین کے راوی ہیں، شریعت کے راوی ہیں۔ اگر صحابہ پر تبرہ کیا جائے گا، صحابہ کو مجروح قرار دیا جائے گا، تو پھر میرے محترم بھائیوں شریعت اور اسلام پر بھی سوالیہ نشان اٹھیں گے۔ آئیے ہم صحابہ اکرام کا دفاع کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ صحابہ کا دفاع تو آسمان والے رب نے بھی کیا ہے۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ ایمان والے یعنی اصحاب رسول کا دفاع فرماتے ہیں۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا یحب کل خوان کفور۔ اور دیکھیں ایک منافق نے، ایک گمراہ شخص نے صحابہ کے ایمان پر سوالیہ نشان اٹھایا تھا، آسمان والے رب نے قرآن بنا کر اتار دیا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں اے کائنات کے لوگوں ایسے ایمان لاؤ جس طرح لوگ ایمان لائے، یعنی اصحاب رسول ایمان لائے۔ لوگوں میں سے جو گمراہ تھے، منافقین تھے، کفار تھے، انہوں نے کہا ہم بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں۔ اللہ نے کہا خبردار خبردار، الا انہم ہم السفہاء، یاد رکھو اصحاب رسول کے ایمان میں شک کرنے والے، انہیں نادان اور بیوقوف سمجھنے والے خود بیوقوف ہیں، خود گمراہ ہیں، خود راہ راستے ہٹے ہوئے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، آج الحمدللہ ہم زمین کی پشت پر بیٹھ کر صحابہ کا دفاع کرتے ہیں، اس لیے کرتے ہیں کہ صحابہ کا دفاع کرنا یہ تو میرے اللہ کی سنت ہے، میرے اللہ کا طریقہ ہے، میرے اللہ نے آسمان سے قرآن بنا کر اتارا، الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون۔ کہا یاد رکھو اصحاب رسول کو نادان سمجھنے والے، اصحاب رسول کے ایمان میں شک کرنے والے خود ایمان سے آری ہیں، خود نادان اور بیوقوف ہیں، خود نہ سمجھ ہیں، جنہیں اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ صحابہ کی عظمت کیا ہے، کہ وہ چلتے زمین پر ہیں، اللہ نے ان کے پاؤں کی آہٹ کو جنت میں پہنچا دیا ہے۔
صحابہ اکرام کا دفاع کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ صحابہ اکرام نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ کی زیارت کی ہے، اس لیے کہ صحابہ اکرام دین اور شریعت کے راوی ہیں، اس لیے صحابہ کا دفاع کرتے ہیں کہ آسمان والے رب نے صحابہ کا دفاع کیا ہے۔ اور یاد رکھیں اتنا ہی نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی صحابہ اکرام کا دفاع کیا ہے۔ آپ نے فرمایا اے کائنات کے لوگوں، تین جب باتیں ہوں تو اپنی زبانوں کو لگام دے لو، اپنی زبانوں کو بند کر لو، اپنی زبانوں کو تالے لگا لو۔ ایک، جب صحابی کو گالی دی جائے، صحابی پر تبرہ کیا جائے، صحابی پر سب و شتم ڈھایا جائے تو اپنی فَأَمْسِكُوا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنی زبانوں کو روک لو۔ دوسرا فرمایا جب ستاروں کا ذکر ہونا شروع ہو جائے تو کلام کو بند کر دو، گفتگو کو روک دو، اور جب تقدیر پر مباحثہ شروع ہو جائے تو اپنی زبانوں کو لگام دے لو، خاموشی اختیار کرو۔ میرے محترم بھائیو، نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، کائنات کے لوگوں میرے صحابہ کو گالی نہ دینا، میرے صحابہ کو سب و شتم، میرے صحابہ پر سب و شتم نہ ڈھانا، یہ میرے نبی کے فرامین ہیں، میرے نبی کے احکام ہیں۔ میرے محترم بھائیو، ایک شخص تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، جو میرے نبی کا دوہرا داماد بھی ہے، عشرہ مبشرہ میں سے ہے، خلیفہ راشد ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک شخص ان پر تبرہ کرتا تھا، فوت ہو گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی میت کو اٹھا لو، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ کون؟ جو نبی عبداللہ بن ابی جیسے منافق کا جنازہ پڑھانے کے لیے تیار ہو گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گالیاں دیتا تھا۔ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین تھا۔ سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی عفت، چادر عفت پر اس نے داغ لگانے کی کوشش کی تھی۔ میرے محترم بھائیو، میرا نبی اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن اس شخص کا جنازہ نہیں پڑھایا جس نے میرے نبی کے صحابی کو گالی دی تھی۔ اور میرے محترم بھائیو، میرے نبی نے صحابہ اکرام کا دفاع کیا۔ ہم صحابہ کا دفاع کیوں کرتے ہیں؟ ایک تو صحابہ اکرام نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ کی زیارت کی ہے، دوسرے نمبر پر صحابہ دین کے راوی ہیں، شریعت کے راوی ہیں، تیسرے نمبر پر صحابہ کا دفاع آسمان والے رب نے کیا ہے، اور چوتھے نمبر پر صحابہ کا دفاع رسول اللہ نے خود کیا ہے۔ اور یاد رکھیں میرے محترم بھائیوں، لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ میں فلاں غلطی تھی، فلاں نقص تھا، فلاں کمی تھی۔ میں کہتا ہوں صحابہ سے اگر باتقاضاء بشریت کوئی غلطی سرزد ہوئی بھی ہے تو اللہ رب العالمین نے اس غلطی کے سرزد ہونے کے بعد تین اعلان کیے۔ ایک، ان کو معاف کر دیا، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ فرما دیا، اور تیسرا اللہ رب العالمین نے ان کے لیے ان کو کامیاب جماعت کہہ کے جنتی ڈکلیئر کر دیا، جنتی بنا دیا، جنت کا حقدار بنا دیا۔ جب اللہ نے معاف کر دیا، مغفرت کا اعلان کر دیا، اجر عظیم کے وعدے دے دیے، اولئک هم المفلحون کہہ دیا، کامیاب جماعت قرار دے دیا، اولئک حزب اللہ کہہ دیا، اور کہا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ واعد لهم جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ نے ان کے لیے جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ جاری فرما دیا۔ تو کسی کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ ان کی تنقیص کرے، ان پر تبرہ کرے۔ میرے محترم بھائیوں، غور کیجئے، غزوہ احد کا موقع ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 50 تیر اندازوں کو ایک درے پر مقرر فرما دیا، فرمایا فتح ہو یا شکست ہو تم نے اپنی جگہ کو
نہیں چھوڑنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کا امیر مقرر کر دیا، اور غزوہ ہوا، جنگ ہوئی، کفر و اسلام کا مارکا ہوا، کفار پسپا ہو گئے، حتیٰ کہ ان کی عورتیں اپنی پنڈلیوں سے کپڑے اٹھا کر پہاڑوں کی طرف دوڑ رہی تھی۔ میرے محترم بھائیوں، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی پازیبیں اٹھائی ہوئی تھی اور ان کی پنڈلیاں نظر آ رہی تھی، بھاگ دوڑے یہ 50 تیر انداز جنہیں نبی علیہ السلام نے پہاڑ کے اس درے پر مقرر کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ چلو ہم بھی مال غنیمت سمیٹیں۔ حضرت عبداللہ بن جبیر نے کہا رضی اللہ تعالی عنہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا فتح ہو یا شکست ہو اپنی جگہ کو نہیں چھوڑنا، لیکن لوگوں نے اصرار کیا اور مال غنیمت سمیٹنا شروع کر دیا۔ میرے محترم بھائیوں، کفار نے جب پیچھے سے جگہ خالی دیکھی، موقع جانتے ہوئے انہوں نے لوٹ کر حملہ کیا۔ جو فتح ہو چکی تھی شکست میں تبدیل ہو گئی۔ 70 صحابہ اکرام شہید ہو گئے۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش کا مسئلہ کیا گیا۔ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک شہید ہو گئے۔ اتنا نقصان ہوا۔ میرے محترم بھائیوں، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام سے اگر کوئی بشری لحاظ سے کوئی غلطی سرزد ہو بھی گئی تو اللہ رب العالمین نے ان کے لیے معافی کا اعلان کیسے فرما دیا؟ کہا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے اپنے نبی کے ان اصحاب کو معاف کر دیا ہے۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ اور اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَاعْفُوا عَنْهُمْ، اللہ نے بھی معاف کر دیا ہے۔ اے میرے محبوب پیغمبر، فَاعْفُوا عَنْهُمْ، آپ بھی معاف فرما دیں، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور ان کے لیے اللہ سے بخشش کی دعا بھی کریں، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور آئندہ سے جب بھی کوئی معاملہ ہو صحابہ کرام سے مشاورت بھی کیا کریں۔ یہ کس نے کہا ہے؟ اللہ نے کہا ہے وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے معاف کر دیا۔ اگلی آیت میں فرمایا وَاعْفُوا عَنْهُمْ، اے میرے محبوب پیغمبر آپ بھی ان کو معاف فرما دیں، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، ان کے لیے اللہ سے بخشش بھی مانگے، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور جب بھی کوئی اہم معاملہ ہو تو صحابہ کرام سے مشاورت بھی کیا کریں۔ میرے محترم بھائیوں، جب اللہ نے مواخذہ نہیں کیا تو آج کے کسی گمراہ اور بدعتی شخص کو کیسے حق حاصل ہے کہ وہ صحابہ کرام پر تبرہ کرے، ان کی تنقیص کرے؟ صحابہ کرام کا دفاع اللہ نے کیا ہے، رسول اللہ نے کیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے ان کی غلطیوں سے صرف نظر فرما دیا ہے، ان کو معاف کر دیا ہے، ان کے لیے معافی کا اعلان فرما دیا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، جب اللہ نے معاف کر دیا ہے تو پھر کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ صحابہ کی ان غلطیوں کا تذکرہ کر کے صحابہ پر تبرہ بازی کرے۔ آئیے غور کیجئے، صحابہ سے اگر کوئی بتقاضائے بشریت غلطی ہوئی ہے، اللہ نے کیا کیا ہے؟ معاف کر دیا، معافی کا اعلان کر دیا، اجر عظیم کا وعدہ فرما دیا، ان کو کامیاب جماعت کہہ کے جنتی ڈکلیئر کر دیا۔ میرے محترم بھائیوں، جب اللہ نے انہیں جنتی کہہ دیا تو کسی کے یاد رکھو صحابہ کل بھی اونچے تھے، صحابہ آج بھی اونچے ہیں، اور انشاءاللہ الرحمن قیامت تک صحابہ اونچے رہیں گے۔ کوئی صحابہ کرام کی عزت و عظمت میں رکھنا ڈالنے کی کوشش کرے گا، ہم انشاءاللہ الرحمن ان کی صحابہ کرام کا دفاع کریں گے اور ان کی گندی زبانوں کو ان کی گدی سے نکال باہر پھینکیں گے، اور ہم یہ بات بیان کریں گے کہ
اللہ کے رسول نے صحابہ کا دفاع کیا ہے، آسمان والے رب نے صحابہ کا دفاع کیا ہے، اور الحمدللہ آج اہل سنت بھی صحابہ کا دفاع کرتے ہیں۔ صحابہ کرام سے اگر کوئی غلطی سرزد ہوئی اللہ نے معاف کر دیا، رسول اللہ نے معاف کر دیا۔ دیکھیں میرے محترم بھائیوں، نبی علیہ السلام ایک غزوے کے لیے تیاری کر رہے ہیں، کفار پر حملے کی تیاری ہو رہی ہے، اور آپ نے اس معاملے کو سیکرٹ رکھا ہے، راز میں رکھا ہے، اور صحابہ سے بھی کہا ہے کہ اس راز کو راز رہنے دیا جائے۔ لیکن حضرت حاتب بن ابی بلتا رضی اللہ تعالی عنہ بدری صحابی ہیں، رکا لکھتے ہیں کفار کی طرف، اہل قریش کی طرف، اور ایک بڑھیا عورت کو دے دیتے ہیں کہ یہ رکا کفار تک پہنچا دیا جائے۔ میرے محترم بھائیوں، حضرت حاتب بن ابی بلتا نے اس راز کو فاش کرنے کی کوشش کی، آسمان والے رب نے قرآن بنا کر نبی علیہ السلام کو متنبع فرما دیا، وحی کے ذریعے آپ کو باخبر کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک دو صحابی اور ساتھ ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ، جب تم روضہ خاک نامی جگہ پر پہنچو گے وہاں تمہیں ایک بوڑھیا عورت ملے گی جو اونٹ پر سوار ہوگی، اس کے پاس ایک رکا ہوگا، ایک چٹھی ہوگی جو وہ اہل کفار کی طرف، اہل قریش کی طرف لے کر جا رہی ہوگی، وہ چٹھی اور خط میرے پاس لے کر آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے روضہ خاک نامی جگہ پر پہنچے، دیکھا تو وہاں پر ایک بڑھیا ہے، اونٹ پر سوار ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ وہ چٹھی اور خط ہمیں دے دو جو کفار کی طرف لے جا رہی ہو۔ اس عورت نے انکار کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہ میں جھوٹ بول رہا ہوں اور نہ ہمیں بھیجنے والے نے کبھی جھوٹ بولا ہے، ہمیں 200% یقین ہے، اعتماد ہے کہ وہ چٹھی تیرے پاس ہے، وہ چٹھی ہمارے حوالے کر دو، وگرنہ ہم ہر حد تک جائیں گے۔ جب اس بی بی نے یہ معاملہ دیکھا تو اس نے اپنے بالوں سے چٹھی نکال کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خط اور چٹھی کو لے کر واپس پلٹے، مدینہ طیبہ میں نبی علیہ السلام کے پاس پہنچے، خط کو پڑھا گیا، یہ خط حاتب بن ابی بلتا کی طرف سے ہے۔ حاتب بن ابی بلتا کو بلایا گیا، بھئی تم نے یہ خط کیوں لکھا؟ حاتب بن ابی بلتا کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یاد رکھیں نہ تو میں مرتد ہوا ہوں، نہ میں نے اسلام کے بعد کفر کو پسند کیا ہے۔ اللہ کے نبی، میری صرف خواہش یہ تھی کہ اہل کفار، اہل قریش کے پاس جتنے بھی صحابہ اکرام ہجرت کر کے آئے ہیں ان کے خاندان کے لوگ وہاں پر موجود ہیں جو ان کے بیوی بچوں کے، ان کے مال کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ میرا وہاں پر کوئی نہیں تھا، میں نے ان کی ہمدردی لینے کے لیے یہ خط لکھا ہے، لیکن میں نہ تو منافق ہوا ہوں، نہ مرتد ہوا ہوں، نہ میں نے اسلام کے بعد کفر کو پسند کیا ہے۔ نبی علیہ السلام سے جب حاتب بن ابی بلتا نے یہ باتیں کی، نبی علیہ السلام کی مجلس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دے دیجئے میں اس منافق کی گردن کو اڑا دوں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں عمر تم اسے منافق کیسے کہہ سکتے ہو، تم اس کے بارے میں ایسی بات کیسے کہہ سکتے ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے حاتب بدری صحابی ہے اور اہل بدر کے متعلق اللہ رب العالمین
العالمین نے جانگ کر دیکھا اور اللہ نے اعلان فرما دیا اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، اعملوا ما شئتم، تم جو چاہو کرو، قد غفرت لکم، اللہ نے تم سب کو معاف کر دیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حاتب بن ابی بلتہ کی اس غلطی پر ان کا مواخذہ نہیں کیا۔ وہ صحابہ سے غلطی ہو جائے اللہ ان کا مواخذہ نہیں کرتا، رسول اللہ ان کا مواخذہ نہیں کرتے۔ تو آج کے کسی گمراہ فرقے کو یہ حق حاصل، کس طرح حق حاصل ہے کہ وہ صحابہ اکرام کا مواخذہ کرے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ میرے محترم بھائیوں، ہم صحابہ اکرام کا دفاع کرتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ کا دیدار کیا ہے، اس لیے کہ وہ دین کے راوی ہیں، شریعت کے راوی ہیں، اس لیے کہ صحابہ اکرام کا دفاع اللہ نے کیا ہے، صحابہ اکرام کا دفاع رسول اللہ نے کیا ہے، اور صحابہ کی غلطی پر اللہ نے مواخذہ نہیں کیا، رسول اللہ نے مواخذہ نہیں کیا، تو کسی فرد کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ان کی غلطیوں کا تذکرہ کر کے ان کا مواخذہ کرے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ میرے محترم بھائیوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول ہیں، خلیفہ راشد ہیں، اور نبی علیہ السلام کے بعد صحابہ اکرام میں سے سب سے زیادہ عزت و عظمت والے ہیں، جن کے متعلق رسول اللہ نے فرمایا کہ میں نے سب کے احسانات کا بدلہ دنیا میں دے دیا ہے، لیکن ابو بکر وہ ہے کہ جس کے مجھ پر احسانات اس قدر زیادہ ہیں کہ ابو بکر کی نیکیوں کا بدلہ میرا اللہ ہی کل قیامت کو دے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی بیٹی ہیں، مومنوں کی ماں ہیں، رسول اللہ کی زوجہ محترمہ ہیں، سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ منافقین نے ان کی عزت و عصمت کو پامال کرنے کی کوشش کی، ان پر الزامات لگائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں برات کا اعلان فرما دیا۔ میرے محترم بھائیوں، 18 آیات اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں نازل فرما کر صحابی حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عفت و عظمت کو بیان فرما دیا۔ جب یہ آیات نازل ہوئیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو سیدہ امی عائشہ رضی اللہ عنہ پر بہتان لگانے والے تھے، باتیں کرنے والے تھے، ان میں سے ایک مستہ بن اساسہ بھی تھے جو صحیح مسلمان تھے، حقیقی مسلمان تھے، لیکن پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے، لوگوں کی باتوں میں آ گئے اور سیدہ امی عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں ایسے کلمات کہہ دیے جو انہیں کہنے نہیں چاہیے تھے۔ حضرت ابو بکر کے خالہ زاد بھائی بھی تھے، حضرت ابو بکر ان کی کفالت بھی کرتے تھے، اس لیے کہ وہ فقیر اور مسکین شخص تھے۔ جب برات کا اعلان ہوا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کی قسم آج کے بعد میں مستہ پر خرچ نہیں کروں گا۔ کیوں نہیں کروں گا؟ کہ میں تو اس کے ساتھ بلائی کرتا تھا، لیکن اس نے میری نیکی کو بھی یاد نہیں رکھا۔ باتقاضائے بشریت اور یہ فطرتی امر ہے کہ جس کے ساتھ بندہ حسن سلوک کرتا ہو، نیکی کرتا ہو اور اس سے خیر کی امید رکھتا ہو اور وہی گلے پڑ جائے تو بندے کو افسوس ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اس پر خرچ نہیں کروں گا۔ آسمان والے رب نے قرآن اتارا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ والمہاجرین فی سبیل اللہ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن نازل فرمایا کسی صاحب فضل کو یہ لائق نہیں ہے کہ وہ کسی پر خرچ کرنے، قریبی قرابت داروں، مسکینوں، مہاجرین پر خرچ کرنے سے ہاتھ روک لے۔ فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، کائنات کے لوگوں وَلْيَعْفُوا درگزر کرو، وَلْيَصْفَحُوا
معاف کر دو۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صاحب فضل بھی کہا، اور ساتھ کیا فرمایا کہ مصطح ہے تو میرے نبی کا صحابی، جب اللہ نے صحابہ کا مواخذہ نہیں کیا تو اے ابو بکر تو بھی ان کا مواخذہ نہ کر۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کر دیجئے، درگزر کر دیجئے۔ اَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے ہو کہ تم لوگوں کو معاف کرو، اللہ تمہاری غلطیوں کو معاف کر دے۔ میرے محترم بھائیوں، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب صحابہ کرام سے بتقاضاء بشریت کوئی بھی غلطی سرزد ہوئی، اللہ نے ان کا مواخذہ نہیں کیا، رسول اللہ نے مواخذہ نہیں کیا، صحابہ کرام نے مواخذہ نہیں کیا۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی قسم کا کفارہ دیا اور مصطح بن اساسہ کے ساتھ پہلے سے بڑھ کر تعاون کرنا شروع کر دیا۔ میرے محترم بھائیوں، ان کو دل سے معاف کر دیا۔ جب اللہ نے مواخذہ نہیں کیا، رسول اللہ نے مواخذہ نہیں کیا، صحابی رسول نے مواخذہ نہیں کیا، تو پھر کسی بھی بے ایمان منافق فاسق فاجر کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ صحابہ کرام کی تنقیص کرے، ان پر تبرہ کرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں، غلطی ہو گئی، رجم کا حکم دے دیا گیا، اور ایک روایت میں صحابیہ کا ذکر ہے، غلطی ہو گئی، اپنی غلطی کا اعتراف کیا، رجم کا حکم دے دیا گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام پتھر مار کے رجم کر رہے ہیں، خون کے چھینٹے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر پڑتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، جب خون کے چھینٹے چہرے پر پڑے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زبان سے ایسے کلمات کہے جو ان کی تنقیص کرتے تھے، توہین امیز جملے کسے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، اے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، تم جانتے نہیں ہو اس نے اتنی پکی توبہ کی ہے کہ اگر محصول وصول کرنے والا بھی محصول وصول کرنے والوں میں بھی اس توبہ کو تقسیم کر دیا جائے، اللہ تو ان کو بھی معاف فرما دیں گے۔ میرے محترم بھائیوں، جب صحابی پر تنقیص، صحابی پر تبرہ، صحابی پر کوئی جملہ دوسرا صحابی نہیں کر سکتا، تو ایمان سے بتلائیں، آج کا کوئی بے ایمان شخص اٹھے اور صحابہ کرام پر جملے کسے، ہم یہ کیسے گوارا کر سکتے ہیں، کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ یاد رکھیں میرے محترم بھائیوں، ہم صحابہ کرام کی عزت و عظمت کو بیان کرتے ہیں، صحابہ کا دفاع کرتے ہیں، اس لیے کہ صحابہ کرام نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ کا دیدار کیا ہے، صحابہ دین کے راوی ہیں، شریعت کے راوی ہیں، صحابہ کا دفاع آسمان والے رب نے کیا ہے، رسول اللہ نے کیا ہے، اور صحابہ کی کسی غلطی پر اللہ نے مواخذہ نہیں کیا، رسول اللہ نے مواخذہ نہیں کیا، کسی دوسرے صحابی نے مواخذہ نہیں کیا۔ تو پھر میرے محترم بھائیوں، کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ صحابہ کرام کی ان غلطیوں کو بیان کر کے آپ پر تبرہ بازی کی جائے، صحابہ کے ایمان پر شک کیا جائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جب اللہ نے ان کو معاف فرما دیا، ان کے لیے مغفرت کا اعلان فرما دیا، اجر عظیم کے وعدے فرما دیے، انہیں کامیاب جماعت کہہ کے جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ جاری فرما دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ جب اللہ نے ان کے لیے اپنی رضات اور رضا رحمت کے سرٹیفکیٹ جاری فرما دیے، تو کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ صحابہ کرام پر تبرہ کرے۔
بلکہ ہمارے لیے تو چاہیے، ہمارے لیے کیا چیز ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین یقولون، وہ لوگ جو بعد میں آنے والے ہیں وہ کیا کریں؟ ربنا اغفر لنا ذنوبنا، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ ہمارے لیے تو یہ لازم ہے کہ ہم ان کے لیے اللہ سے رضا اور رحمت کا سوال کریں کہ اللہ ان کو معاف فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ اور اللہ کی قسم ہے ہم تو کہتے ہیں جو صحابہ کے ایمان میں شک کرتا ہے وہ خود دائرہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ صحابہ اکرام صرف ہدایت یافتہ ہی نہیں تھے بلکہ اللہ نے تو انہیں معیار ہدایت بنایا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ حکم فرمایا ہے کہ اگر تم ہدایت یافتہ بننا چاہتے ہو تو اصحاب رسول جیسا ایمان لے آؤ۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحابہ کرام کی عزت و عظمت سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو کل قیامت کا دن ہو صحابہ کے ساتھ، رسول اللہ کے ساتھ جنت کا داخلہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔